السلام علیکم۔ آج کا دن میری زندگی کے دنوں میں بہت خاص تھا کیونکہ میں آج اپنے بچپن کی سہیلی سے ملی تھی۔ خوشی، غم، رشک، فخر اور نہ جانے کن کن کیفیات سے گزر رہی تھی۔ ایسا تو لازم ہوتا ہے جب آپ کسی عزیز سے ایک لمبے عرصے کے بعد ملیں، اور میں اس عزیز از جان دوست سے 18 سال کے لمبے عرصے کے بعد مل رہی تھی۔ ہم نے بچپن، لڑکپن اور جوانی کے کچھ لمحات ایک ساتھ گزارے تھے، اور وہی وقت ہماری زندگیوں کا گولڈن ٹائم تھا۔ میری دوست کا نام ماریا ہے۔ ماریا میری دوست بھی ہے اور پڑوسن بھی۔ ہمارا ایک دوسرے کی طرف بہت آنا جانا تھا۔ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ ماریا کے گھر والے اور میرے گھر والے بھی آپس میں شیر و شکر تھے۔ ماریا کا تعلق ایک نہایت اسلامی، شریف اور بااصول و باپردہ خاندان سے تھا۔ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو ان کے گھر کی شرافت کا معترف نہ ہو۔ ماریا کے گھر میں اس کی دادی، امی، ابو، 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ ماریا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور میں بھی اپنے گھر میں سب سے بڑی بیٹی تھی، اس لیے ہماری بہت گہری دوستی تھی۔ ماریا کی دادی اور امی تہجد گزار اور نہایت سلیقہ شور خواتین تھیں۔ اپنی دادی اور امی کی بہت سے عادات پائی جاتی تھیں۔ اس کے ابو امام مسجد تھے، تمام مفاد خانہ صوم و صلوات کے پابند تھے۔ کوئی شخص بھی ان کے گھر کے ماحول اور اولاد کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ ہمارے گھر بھی بس ہر وقت انہی کا چرچا ہوتا، لوگ ان کی مثالیں دیتے تھے۔ میری امی بھی مجھے خوب سناتی کہ دیکھو کتنی پیاری بچیاں ہیں، صبح سویرے اٹھ کے اللہ کو یاد کرتی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہیں، اور دوسری طرف تم ہو کہ جو بڑی مشکل سے چند نمازیں پڑھتی ہو۔ میں ماریا کے ساتھ رہ کر وقت کے ساتھ ساتھ کافی بدل گئی تھی، نماز اور روزے کا خیال کر رکھنے لگی، مگر جب ہم دونوں پورے 22 سال کی ہوئیں، ماریا اپنی دادی کے ساتھ ہندوستان جانے کے لیے تیار ہوئی۔ ماریا کو اپنی دادی کا آبائی گھر جو دیکھنا تھا، اور وہ دلی میں تھا۔ دادی جان اور ماریا جب یہاں سے گئیں تو لوٹ کر نہ آئیں۔ ماریا کے گھر والوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ماریا کے گھر والوں نے اپنے تئیں بھی کوششیں کی اور حکومت سے بھی مدد مانگی، مگر سب بے سود رہا۔ وقت گزرتا گیا اور 6 ماہ بعد ماریا کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے سال بعد اس کی والدہ بھی چل بسیں۔ میں خود اس کے گھر کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوتی تھی، جیسے ان کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہو۔ 18 سال تک ماریا کا کچھ پتہ نہ تھا۔ آج جب میں اپنے سسرال سے میکے آئی تو یہ خوشخبری سننے کو ملی کہ ماریا واپس آ گئی ہے، اور میں بھاگتی چلی آئی، اس کے ساتھ لپٹ کر روئی اور اس سے گزرے وقت کے بارے میں دریافت کیا۔ پھر ماریا نے اپنا ماضی کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بہت خوشی دادی جان کے ساتھ دلی دیکھنے گئی تھی، مگر وہاں پہنچتے ہی سفاک ہندوؤں نے انہیں اغوا کر لیا۔ شروع میں تو انہیں معلوم بھی نہ تھا کہ انہیں کس لیے پکڑا گیا ہے، مگر ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ہندو کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ماریا کے سامنے اس کی دادی پر بے انتہا ظلم و جبر کر کے انہیں ہندو دھرم میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ ماریا حیران تھی کہ وہ صرف دادی کو مجبور کر رہے تھے اور ماریا کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ روتی، انہیں روکتی، بددعائیں دیتی، کتنا ظلم نہ کریں، دادی یہ سب برداشت نہیں کر پائیں گی۔ مگر ان میں سے سب سے شدت پسند ہندو کرشن کمار کہتا کہ اگر یہ ہندو نہ ہوئی تو اس کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، ویسے بھی تو مر کے اس نرک میں ہی جانا ہے۔ دادی کئی دن تشدد برداشت کرتی رہیں، مگر ایک دن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ماریا نے بتایا کہ وہ اس دن اتنا روئی کہ اس سے لگا کہ دنیا فنا ہو جائے گی اور وہ بھی ختم ہو جائے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ کئی دن ہوش اور بے ہوشی کی حالت میں رہی۔ ایک دن اسے ذرا ہوش آیا تو کرشن کمار کہہ رہا تھا کہ اگر اس کی دادی ہندو ہو جاتی تو اسے ہندو بنانا بہت آسان ہوتا، مگر بڑھیا سارا کھیل بگاڑ گئی ہے۔ اب ایک ہی طریقہ ہے اسے ہندو بنانے کا۔ وہ سنتی جا رہی تھی اور اسے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر کیا تھا کہ کرشن کمار نے اپنے گاؤں کے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ماریا سے زبردستی شادی کی۔ وہ چیختی رہی، مگر ان ظالموں میں کون اس کی پکار سنتا۔ ماریا کو کرشن کمار سے سخت نفرت تھی اور کرشن کمار کو بھی ماریا زہر لگتی تھی۔ اس نے ماریا سے شادی صرف اسے ہندو بنانے کے لیے کی تھی۔ شادی کے بعد سب ہندوؤں نے مل کر ماریا کو گائے کے پیشاب اور گوبر سے نہلایا۔ ماریا اللہ کو پکارتی رہی اور اللہ سے مدد مانگتی رہی۔
ہندو اس پر تانے کستے رہے کہ بلاؤ اب اللہ کو آئے اور تمہیں تمہارے دیس لے جائے۔ پھر کشن کمار اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بہت معمولی سا تھا، جہاں جا بجا بھگوانوں کی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ماریا کو وہ گھر ناپاک سا لگتا تھا، مگر وہ ایک قیدی کی طرح یہاں لائی گئی تھی۔ وہاں ہر وقت اس کی نگرانی کی جاتی تھی۔ ماریا نماز پڑھنے لگتی تو کشن کمار اس کو بہت پیٹتا۔ وہ اللہ اللہ کہتی تو اس کا منہ بند کروانے کی کوشش کرتا، اس کے چہرے پر تھپڑ برساتا۔ پھر بھی ماریا اللہ اللہ کہنا نہ چھوڑتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس رب نے اسے اس آزمائش میں ڈالا ہے، صرف اسی کی مدد سے وہ یہاں سے نکل سکتی ہے۔ وہ نہ نمازیں پڑھ سکتی تھی، نہ قرآن پڑھ سکتی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرتی رہتی اور ہر گھڑی اللہ سے مدد مانگتی رہتی۔ اسے کامل یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ اسے ان ظالموں کی بستی سے ضرور آزاد کرے گا، اور اسی سہارے وہ زندگی کے یہ دن گزار رہی تھی۔ اس نے ظلم کی انتہا دیکھی تھی، مگر حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ اس نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، جو اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ یہی اس نے اپنے گھر کے بزرگوں سے سیکھا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ اسی پر عمل کر رہی تھی۔ نماز قرآن سے دوری اسے خون کے آنسو رلاتی تھی، مگر وہ بے انتہا مجبور تھی۔ کشن کمار روز اسے اپنی گیتا سناتا اور اسے اپنے بھگوانوں کے واقعات بتاتا اور بے حد کوشش کرتا کہ میں ہندو ہو جائے، مگر ماریا کا دل ہمیشہ سے مسلمان تھا اور وہ مسلمان ہی مرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک کھوکھلا مذہب ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ یہ لوگ من گھڑت واقعات سنا کر ہندوؤں کو ہندو بنائے رکھتے ہیں۔ اس سے کشن کمار اور اس جیسے کئی ہندوؤں پر خود ترس آتا تھا، کیونکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہے تھے۔ ماریا بہت حیران ہوتی کہ یہ خود تو جہنم کی طرف جا ہی رہے ہیں، لیکن لوگوں کو بھی گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ ایک دو دفعہ ماریا نے کشن کمار کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، مگر بدلے میں اسے مار پیٹ اور گالم گلوچ کے کچھ نہ ملتا۔ ماریا یہ اذیتیں بہت صبر سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ اسے اللہ کے سوا کسی کا آسرا نہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے مندر میں پوجا تھی، جہاں کشن کمار ماریا کو بھی لے گیا۔ ماریا نے سب ہندوؤں کو دیکھا، ان کی عبادت کے انداز کو دیکھ کر اسے ہندوؤں سے نفرت ہو گئی۔ پوجا ختم ہوئی اور سب گھر جانے لگے تو کشن کمار ماریا کو لے کر پنڈت کے پاس گیا۔ پنڈت اس وقت قرآن کھول کر کچھ مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماریا کا دل چاہا کہ اسی گھڑی قرآن کو سینے سے لگا کر وہیں جان دے دے، مگر کشن کمار کے سامنے ویسا نہیں کر سکتی تھی۔ کشن کمار جوں ہی پنڈت سے باتیں کرنے میں مصروف ہوا، ماریا نے چپکے سے قرآن پکڑ کر اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ پھر دونوں گھر آ گئے۔ ماریا کبھی کبھی قرآن کھول کر پڑھتی تھی جب کشن کمار سو جاتا یا کسی ضروری کام سے گھر سے باہر جاتا۔ جس دن ماریا تھوڑا سا بھی قرآن پڑھ لیتی، ماریا کے دل کو سکون رہتا۔ وہ سارا دن خوشی سے نہال رہتی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ نے اسے یہ موقع دیا ہے۔ ساتھ وہ اس آزمائش کے ختم ہونے کی دعائیں کرتی، اللہ کو پکارتی کہ یا رب، تو نے اس کلام میں پاک میں وعدہ کیا ہے کہ جو تجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار ضرور سنتا ہے، تو میری بھی پکار سن لے۔ کبھی کبھی تو اسے محسوس ہوتا کہ قرآن اور ماریا کا پھر سے وہی رشتہ قائم ہو گیا ہے جو بچپن سے تھا۔ اسے ان ظالموں میں ایک ایسا ساتھی مل گیا جو اس کا اپنا تھا، اس کا بچپن کا ساتھی۔ بہت سلیقے، بہت احتیاط سے چھپا چھپا کر رکھتی کہ کہیں کشن کمار جیسے بد دماغ شخص کے سامنے نہ آ جائے، وہ کہیں قرآن کی بے حرمتی نہ کرے۔ ایک دن کشن کمار اچانک گھر واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ ماریا قرآن پڑھ رہی ہے تو اس نے غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ ماریا کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے چوراہے میں لے آیا۔ اس نے گاؤں کے سب لوگوں کو جمع ہونے کا کہا اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ اب یہ میری بیوی نہیں ہے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہندو ہو جائے، مگر یہ تو اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس لیے اب آپ سب کے سامنے میں اسے جلا ڈالوں گا۔ ہندو تو موت کے بعد جلائے جاتے ہیں، مگر یہ ڈھیٹ مسلمان اسی قابل ہیں، انہیں زندہ جلایا جائے۔ یہ آپ سب کے سامنے جل بھن کر مر جائے گی اور کوئی اس کی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ یہ ایک سبق ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی دوسرے دھرم کو مانتے ہیں یا ہندو دھرم چھوڑ کر کسی اور دھرم کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی کشن کمار نے ماریا پر پیٹرول ڈالا۔ سب لوگ ایک مسلمان لڑکی کی عبرتناک
موت کے منتظر تھے اور درد کی شدت سے اپنے بھگوانوں کو پکارتے دیکھنا چاہتے تھے۔ ہر کوئی بس یہی انتظار کر رہا تھا کہ اب یہ لڑکی کسی بھی لمحے ہندو دھرم کو قبول کر لے گی، کیونکہ جان تو ہر کسی کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ کشن کمار نے ماریا کو 2-3 مرتبہ پھر سے پوچھا کہ کیا تم ہندو ہونا چاہتی ہو، مگر ماریا مسلسل اللہ اللہ کہہ رہی تھی۔ جب بھی کشن کمار اس سے ہندو ہونے کا کہتا، وہ نفی میں سر ہلا دیتی اور اللہ اللہ کا ورد کرتی رہی۔ کمار اس پر مزید آگ بگولا ہو گیا۔ پھر کیا تھا، کشن کمار نے جو ہی آگ جلائی، آگ کشن کمار کو ہی لگ گئی اور وہ جل کر تڑپ تڑپ کر سب کے سامنے مر گیا۔ کوئی اسے بچا نہ سکا، وہ مدد مانگتا رہا۔ کئی لوگوں نے اسے آ کر بچانے کی کوشش بھی کی، مگر سب ناکام رہے۔ پھر باری باری 2 اور ہندو آئے اور ماریا کو جلانے کی کوشش کی کہ آگ ماریا کو لگاتے اور جسم ان کے جل جاتے۔ اب جو سب ہندو یہ تماشا دیکھ رہے تھے وہ حیران رہ گئے۔ وہ لوگ کبھی ماریا کو دیکھتے اور کبھی ان جل کر مرنے والے ہندوؤں کو دیکھتے۔ جب یہ معاملہ ان کی سمجھ سے باہر گیا، وہ وہیں سجدے میں گر گئے اور اللہ اللہ کہنے لگے۔ ماریا بھی بآواز بلند اللہ اکبر کہنے لگی۔ وہ ساری بستی مسلمان ہو گئی۔ پھر ماریا نے آہستہ آہستہ انہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا، اسلام کے بہت سے احکامات انہیں سنائے، قرآن کے کئی نسخے منگوائے، کئی مہینے محنت کی اور ان سب کو قرآن پڑھنا بھی سکھایا۔ ترجمے والے قرآن منگوا کر بھی انہیں بتایا کہ ساری زندگی کے اصول اسی میں درج ہیں۔ وہ لوگ جیسے جیسے اسلام سیکھتے جا رہے تھے، انہیں ویسے ہی اسلام سے محبت ہوتی جا رہی تھی۔ اب ماریا بھی آزادانہ طور پر اپنے دین پر عمل کر سکتی تھی۔ سب لوگ ماریا کے بہت شکر گزار تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ماریا واپس اپنے گھر جائے، مگر ماریا کا دل اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے بے قرار تھا۔ پھر انہی کی مدد سے ماریا پاکستان آئی۔ وہ گھر آتے ہی بہت اداس تھی، کیونکہ اب اس دنیا میں نہ اس کا باپ تھا اور نہ ہی ماں۔ اس کا آنگن ویران تھا، بس گھر میں بھائی بھابھی اور بچے تھے۔ دونوں چھوٹی بہنوں کی بھی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھروں میں تھیں۔ ماریا کا سنتے ہی سب اس سے ملنے آ رہے تھے، میں بھی ان میں سے ایک تھی۔ آج 18 سال بعد ماریا سے مل کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بچپن میں اس نے مجھے نماز روزے کا پابند بنایا تھا، آج اس نے مجھے سچا مسلمان بنا دیا ہے، کیونکہ آج مجھے اپنے رب کی ذات سے عشق ہو گیا تھا۔ میں نے آج پھر سیکھ لیا تھا کہ اگر کوئی سچے دل سے اللہ کو پکارے اور مسلسل اسی سے مدد مانگتا رہے تو اللہ اس کی مدد لازمی کرتا ہے۔ بس بہتے آنسو، ایمان سے بھرے دل اور ماریا کے لیے بے پناہ محبت لے کر میں گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جزاک اللہ۔